کراچی میں فلیٹ سے میاں بیوی اور 3 بچوں کی لاشیں ملی. 5 لاشیں ایئرپورٹ کے قریب عمارت کی 6ٹھی منزل میں فلیٹ سے ملی. پولیس کا کہنا ہے گھر کے سربراہ احسن رضا نے بیوی اور 3 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی. احسن رضا کا تحریری نوٹ سامنے آ گیا. بیوی اور بچوں کو پتہ نہیں تھا کیا کرنے جا رہا ہوں. سوری سمی، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. لو یو. ابو، امی، باجی اور دیگر رشتہ داروں کو اللہ حافظ. پولیس نے تحقیقات شروع کر دی. کرکٹ کو ٹریک پر لانے کا مشن. محسن نقوی چیئرمین پی سی بی کے لیے مضبوط امیدوار. پی سی بی کے پیٹرن اینڈ چیف نگراں وزیراعظم نے محسن نقوی کو گورننگ بورڈ میں اپنا امیدوار نامزد کر دیا. پی سی بی کے الیکشن کمشنر خاور شاہ بطور عبوری چیئرمین 10 رکنی بورڈ آف گورنر تشکیل دیں گے. عام انتخابات کے بعد چیئرمین پی سی بی کا انتخاب ہوگا جس میں محسن نقوی کے منتخب ہونے کا قوی امکان ہے. بطور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا 1 سال مکمل ہو گیا. ان کے دور میں کئی منصوبے مکمل ہو گئے جبکہ دیگر پر تیزی سے کام جاری ہے. لوگ انہیں محسن اسپیڈ کے نام سے یاد کرنے لگے ہیں. میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی نے کہا وہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کریں گے. وزیر اعظم بننے نہیں، الیکشن لڑنے کے لیے آیا ہوں. ملک کے حالات دیکھ کر خوشی نہیں ہو رہی ہے. 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کرنے والوں نے کیا کام کیا؟ کیا انہوں نے خیبر پختونخوا کو نیا پاکستان بنایا؟ 5 جج اپنے ملک کے وزیر اعظم کو نہ نکالتے تو آج مانسہرہ میں ٹرین چلتی اور ایئرپورٹ ہوتا. ظالموں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا. نواز شریف کا مانسہرہ میں جلسے سے خطاب. کہا ہمارے دور میں مہنگائی نہیں تھی. خیبر پختونخوا والوں آپ بھی اس جھوٹے شخص کے جھرسے میں آ گئے. مریم نواز بولی مخالفین تنقید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی کارکردگی زیرو ہے. مانسہرہ نے اپنا فیصلہ 8 فروری کے بجائے 22 جنوری کو ہی سنا دیا. چاہ نہیں، مجھے ایک موقع چاہیے. عوام کی قسمت بدل دوں گا. انتقام اور پرانی سیاست چاہیے تو شیر پر مہر لگائیں. پرانی سیاست کرنے والوں کو گھر پر بٹھانے کے لیے تیر کو جتوائیں. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو مسائل کا مقابلہ کر سکتی ہے. باقی جماعتیں اور سیاستدان نفرت اور تقسیم کی سیاست میں مصروف ہیں. ہمارے منشور میں گالم گلوچ اور نفرت کی سیاست نہیں. بلاول بھٹو زرداری کا ساہیوال میں جلسے سے خطاب. کہا پاکستان اس وقت تاریخی معاشی بحران سے گزر رہا ہے. حکومت ملی تو خواتین کو بلا سود قرض دلائیں گے. کسانوں کو فصل کی مناسب قیمت ملے گی. بے نظیر کسان کارڈ لائیں گے. علاج کی مفت سہولت. ہر ضلع میں یونیورسٹی کیمپس قائم کریں گے. انتخابی نشان جو بھی ہو جیت ہماری ہوگی. پی ٹی آئی نے موروثی سیاست کا خاتمہ کر کے عام ورکر کو سربراہ بنایا. رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بنیر میں گفتگو. بولے بانی پی ٹی آئی عوام کے لیے سیاست کر رہے ہیں. پی ٹی آئی امیدواروں کے لیے ہر جگہ مسائل پیدا کیے گئے. 3 بار سپریم کورٹ اور 3 بار ہائی کورٹ جانا پڑا. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات ہوئی. انہوں نے پیغام بھیجا ہے تمام امیدوار انتخابی مہم شروع کریں. الیکشن میں جیت پی ٹی آئی کی ہوگی. عوام الیکشن میں ووٹ ضرور ڈالیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا حکومت بنا کر ملک میں قانون کی بالادستی قائم کریں گے. قوم ووٹ کی پرچی کو جہاد کی تلوار سمجھے. آسان جہاد ہمیں ملا ہے. ہمارے مقابلے میں جو الیکشن لڑ رہی ہیں کیا ان میں جو رہتے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. مولانا فضل الرحمان کا لکی مروت میں ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا ہماری حکومت میں بچوں کی تعلیم اور ادویات مفت تھیں. مخصوص طبقے کا پیٹ پالنا ہمارا مقصد نہیں. پاک ایران تعلقات معمول پر آنے لگے. ایرانی وزیر خارجہ 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں ممالک کے سفیر 26 جنوری تک اپنے عہدوں پر واپس لوٹ سکتے ہیں. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی دعوت پر ایرانی ہم منصب دورہ کریں گے. ایران میں پاکستان کی اسٹرائیک کے دوران ہلاک کالعدم تنظیموں کے 5 دہشت گردوں کی تفصیل سامنے آ گئی. ہلاک دہشت گردوں میں دوستہ عرف چیئرمین، ساحل عرف شفق، محمد وزیر عرف وازو، سرور ولد اصغر، بجر عرف سوغات شامل تھے. دوستہ پروم سیکٹر میں سیکیورٹی اداروں پر متعدد حملوں میں ملوث رہا. دہشت گرد اصغر نے 2021 میں پنجگور میں ایف سی پیٹرولنگ پارٹی پر فائرنگ کی تھی. وزیر اور بجر نے مارچ 2023 میں پل ناکا پوسٹ پر دستی بم حملہ کیا تھا.
सिक्योरिटी फोर्सेस का योब के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी अलर्ट। दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर 4 यूनिवर्सिटीज को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। मुतादिद स्कूल भी बंद कर दिए गए। जराये के मुताबिक अलअदम तंजीम ने खातून खुदकुश बमबार के जरिए हमले की मंसूबाबंदी की है। IG इस्लाम अकबर नासिर खान कहते हैं, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हालात काबू में हैं। ऐसे हालात नहीं कि आप स्कूल, कॉलेज या मामूलाते जिंदगी में तब्दीली लाएं। तेरह जनवरी को अदालती फैसले के बाद अदलिया के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही कर ली गई, जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुहिम चलाने वाले अकाउंट्स का ताल्लुक अंदरून और बैरून मुल्क से है, जिनका आपस में राब्ता है। निगरान मदर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की FIA और डिप्टी और PTA हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर FIA ने कहा, रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 500 से ज्यादा अकाउंट शनाख्त कर लिए हैं। तहकीकात जारी है। कानूनी कार्रवाई में देर नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बतौर हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। मुलव्विस तमाम लोगों को कानून के दायरे कार में लाया जाएगा। DG PTA अहमद शमीम ने कहा, PTA के पास अकाउंट्स ब्लॉक करने के इख्तियार हैं। हमने एक पोर्टल बनाया है जिसमें इदारे भी हमें रिपोर्ट करते हैं। हम इन इदारों की शिकायत पर एक्शन लेते हैं। इंटरनेट सर्विसेज में आए रोज तातुल। क्या आप यकीन दिलाएंगे कि इलेक्शन के करीब ऐसा नहीं होगा? निगरान वजीर इत्तलात से सहाफी का सवाल। मुर्तजा सोलंकी बोले, इसकी कोई जमानत नहीं दी जा सकती कि मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा। DG PTA अहमद शमीम ने कहा, तकनीकी खराबियां आती रहती हैं, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। 2-3 माह मजीद इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने NA 83 और 85 में इंतखाबात मुलतवी करने के RO के नोटिफिकेशन मंसूख कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दोनों हलकों में इंतखाबी अमल जारी रखने की हिदायत। DRO ने इलेक्शन कमीशन को बताया, तहकीकात से मालूम हुआ आजाद उम्मीदवार सादिक अली की मौत 2 जनवरी को हुई थी। नंबरदार ने कहा, डेथ सर्टिफिकेट के लिए मेरे जाली दस्तखत किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डिप्टी कमिश्नर सरगोदा को सेक्रेटरी UC के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। निगरान हुकूमत इलेक्शन की कवरेज के लिए 35 गैर मुल्की सहाफियों के इजाजतनामे जारी कर दिए। जराये के मुताबिक सहाफियों का ताल्लुक चीन, अमरीका, लंदन, कनाडा, जापान, हांगकांग और सिंगापुर से है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का अडयाला जेल में बयान कलमबंद। बताया, रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस नहीं मिली थी। प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शाह महमूद कुरैशी बोल उठे, गवाह को लुकमे देने से गुरेज करें। प्रोसिक्यूशन मुतवाजन अंदाज से चल रही होती तो क्या 2 बार हाई कोर्ट कार्रवाई कलअदम करार देती? शाह महमूद के एतराज पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर को मुदाखलत से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। इंक्वायरी कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। अटॉर्नी जनरल ने बताया, कमीशन को मजीद 1 माह की तौसीह दी गई है। चीफ जस्टिस ने पूछा, फैजाबाद धरना कमीशन का काम कब तक मुकम्मल होगा? अटॉर्नी जनरल ने कहा, कमीशन 14 फरवरी को काम मुकम्मल करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, ठीक है, कमीशन अपना काम करे। भारत को अखंड हिंदू रियासत बनाने की जानिब मोदी सरकार का बड़ा इक़दाम। अयोध्या की तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह। बरतानवी नशरियाती इदारे ने इसे हिंदुओं के वेटिकन से ताबीर किया है। मंदिर से 25 किलोमीटर दूर वीराने में मुतबादिल मस्जिद की तामीर और इसके लिए फंड इकट्ठा करने में मुसलमानों को मुश्किलात। पाकिस्तान ने भारतीय इक़दाम की मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय अदलिया का जिम्मेदार मुजरिमों को बरी करना और मंदिर बनाने की इजाजत देना अफसोसनाक है। मस्जिद की जगह पर बनाया गया मंदिर भारत की जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा बनेगा। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे इस्लामी सकाफती मकामात को बचाने में किरदार अदा करें। दीरबाला के इलाके में
گاڑی کھائی میں جا گری، 4 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے، 5 کی حالت تشویشناک۔ پنجاب میں نمونیا کے بعد 24 گھنٹے میں مزید 9 بچے انتقال کر گئے، اموات کی مجموعی تعداد 188 ہو گئی، ایک دن میں 275 نئے کیس سامنے آ گئے۔ اسلام آباد کے تھانہ لوہی بھیر کے حدود میں مساج سینٹر میں فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، پولیس کے مطابق جھگڑا لین دین پر ہوا۔ اسلام آباد کے 0 پوائنٹ پر پل سے نوجوان کی لٹکی لاش ملی ہے، پولیس کا کہنا ہے شناخت عمر شہام کے نام سے ہوئی، ابتدائی تحقیقات کے مطابق نوجوان نے خودکشی کی ہے۔ پشاور صدر موبائل مارکیٹ میں آگ، 100 سے زائد دکانوں میں کروڑوں کے موبائل اور دیگر سامان راکھ بن گیا، آگ پر 13 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی 30 گاڑیوں، 4 باؤزر اور 130 سے زائد فائر فائٹرز نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور سفاری زو کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں بتایا سفاری زو میں 4 مختلف ممالک سے جانور آ رہے ہیں، یہ پروجیکٹ 1.5 سے 2 سال کا تھا جو دنوں میں مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ محسن نقوی سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ کرسٹن ہاکنز نے محسن نقوی کے عوام دوست اقدامات کو سراہا۔ بھارت سرکار مسلمانوں کی عبادت گاہ مٹانے کے در پہ، تاریخی بابری مسجد کے بعد 150 سال پرانی سنہری باغ مسجد نشانے پر۔ نئی دہلی میونسپل کونسل کے سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کے تحت ٹریفک بحالی کے نام پر مسجد کو گرانے کا نوٹس۔ مغلیہ دور کی سنہری باغ مسجد بھارت میں تسلیم شدہ ورثہ ہے، اس کی تاریخ آزادی پسند رہنما حضرت موہانی سے بھی جڑی ہے، استعمار مخالف جدوجہد میں اس مسجد کی بہت اہمیت رہی۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اقلیتوں اور اپوزیشن پر بے جا دباؤ اور جبر کی متنازع پالیسی پر گامزن، مودی سرکار نے راہل گاندھی کو مندر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اجازت نامے کے باوجود مندر میں داخلے کی اجازت نہ دینے پر راہل گاندھی نے دھرنا دے دیا، کہا مودی سرکار نے میری انتخابی مہم کو سبوتاژ کرنے کے لیے کام کیا۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، بمباری سے فلسطینی شہداء کی تعداد 25,000 سے تجاوز کر گئی، 62,000 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فورسز کی الشفا اور النصر اسپتال پر گولہ باری، جبالیہ اور خان یونس میں جھڑپوں کے دوران مزید 3 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی فوج کے مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں، چھاپہ مار کر متعدد نہتے شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ غزہ میں 22 لاکھ فلسطینی خوراک اور دواؤں کی قلت کا شکار۔ اسرائیل غزہ میں بمباری اور زمینی آپریشن کے باوجود حماس کو تباہ کرنے میں ناکام، حماس کے پاس اب بھی کئی مہینوں تک لڑنے کے لیے گولہ بارود موجود ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس اسرائیل پر بڑا راکٹ حملہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا حماس جنگجو اسرائیل کے کنٹرول والے علاقوں میں آزادانہ نقل و حرکت کر رہی ہیں۔ اسرائیل کا لبنان میں گاڑی پر ڈرون حملہ، حزب اللہ کے 2 کمانڈرز جاں بحق۔ لبنان میں اسرائیلی حملے میں اب تک حماس اور حزب اللہ کے 6 اہم کمانڈر جان سے گئے۔ حزب اللہ کا لبنان کی سرحد پر اسرائیل کی بیرکوں پر میزائل حملے کا دعویٰ، کہا بھاری ہتھیاروں سے کی گئی بمباری میں اسرائیلی بیرکیں تباہ ہو گئیں۔ آن دی فیلڈ روک لیا، آف دی فیلڈ کیسے روکو گے؟ اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ غزہ کے بچوں کے لیے عثمان خواجہ اب پھر میدان میں آ گئے، آسٹریلوی کرکٹر کا اپنے جوتے نیلام کرنے کا اعلان، رقم غزہ میں بچوں کی بحالی کے لیے عطیہ کی جائے گی۔ عثمان خواجہ نے یہ جوتے پاکستان کے خلاف پر ٹیسٹ میں پہننے کا اعلان کیا تھا، مگر آئی سی سی نے انہیں روک دیا تھا۔ جوتوں پر آزادی سب کا حق ہے اور تمام زندگیاں بابر ہے لکھا ہے۔ سعودی عرب بھی ایشین کپ فٹ بال کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا، سعودی ٹیم نے کرغزستان کو بآسانی 2-0 سے شکست دی، میچ کے دونوں ہاف میں 1-1 گول کیا، کرغزستان کا کوئی کھلاڑی گیند جال میں نہ پہنچا سکا۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا سمیت جرمنی شدید سردی کی لپیٹ میں، مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 90 تک جا پہنچی، برف باری سے سڑکیں بند، ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر، برطانیہ سے طوفان ایشیا کے ٹکرائے کے بعد وارننگ جاری، جرمنی کا علاقہ برف سے ڈھک گیا، شہری گھروں میں محصور ہو گئے۔